سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا دوسرا حصہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ولا يجرمنكم شنآن قوم، اور کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پہ ہرگز نہ ابھارے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم رکاوٹ ڈالو مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اور یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت ایک دوسرے کا ساتھ دو گناہ اور ظلم کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے جس کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان واقعات کا تذکرہ بھی گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے دفعہ نمبر 2 یعنی ایک قانون کی شق پہلے بیان کر دی، اور دوسری شق اللہ پاک نے آیت مبارکہ کے اس حصے میں بیان کی ہے۔ پہلی شق کا خلاصہ یہ تھا کہ تم اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم شعائر اللہ کی تعظیم کرو، جتنے بھی اللہ کے شعائر ہیں، بالخصوص مسجد حرام، بیت اللہ، صفا، مروہ، حج کے لیے آنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا، سب شعائر اللہ میں سے ہے، ان سب کی تم تعظیم کرو، چاہے اپنا ہے، چاہے پرایا، چاہے دوست ہے، چاہے دشمن ہے، سب کی تعظیم کرو۔ اور دوسرا حصہ، دوسری شق اللہ پاک نے آیت مبارکہ کے اس حصے میں بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ کسی قوم کی مخالفت اور نفرت اور ضد وہ تمہیں ظلم اور زیادتی کی طرف نہ لے جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین نے روک دیا اور واپس جانے پہ مجبور کیا۔ تو اب جب سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح کروا دیا تو بعض مسلمانوں کے خیال میں آیا کہ اب ہم مشرکین کو بھی حج یا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اگرچہ اپنے طریقے کے مطابق کر رہے تھے، 10 ہجری میں جا کے ان کو منع کیا گیا، اس سے پہلے تو وہ کر رہے تھے،
9 میں بھی کر رہے تھے، 10 میں بھی ابتدائی سال میں کر رہے تھے، تو بعض حضرات کے ذہن میں آیا کہ ہم بھی ان کو روکیں، انہوں نے ہمیں روکا تو ہم بھی ان کو روکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم سے نفرت، کسی قوم کی ضد وہ تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم اللہ کے گھر سے روکنے والے بن جاؤ۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام، تم ان کو مسجد حرام سے روکو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اور فرمائے ان تعتدوا، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جو کسی پہ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، انتقام نہیں لیتا۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اسی طرح کسی کی نفرت بھی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ محبت ہو تب بھی اعتدال کے ساتھ، اور نفرت ہو تو تب بھی اعتدال کے ساتھ۔ محبت میں غلو ہو تو انسان شرک تک چلا جاتا ہے، پوجا پاٹ تک چلا جاتا ہے، اور اگر کسی کی نفرت میں انسان ضد پہ آ جائے اور اعتدال سے نکل جائے تو پھر ظلم اور زیادتی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت نے یہ تعلیم دی کہ نہ محبت میں غلو کرنا ہے، نہ کسی کی نفرت میں حد سے باہر نکلنا ہے، دونوں صورتوں میں اعتدال کا راستہ قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک عمومی اصول بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں کوئی بھی ایک انسان اپنی زندگی جی نہیں سکتا، اس کو لازماً دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ہم سو کر اٹھے ہیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کے گھر جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو کھائیں گے، ناشتہ کریں گے، اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، کیا وہ ساری نعمتیں ہم نے بغیر کسی کے تعاون کے حاصل کرنی؟ کتنے لوگوں کا تعاون ہے اس میں، کتنے لوگوں نے اس کے اندر محنت کی ہے، تب جا کر وہ ہمارے دسترخوان کی زینت بنی ہے۔ ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس میں محنت شامل ہوتی ہے، پھر وہ ہمارے منہ تک آتا ہے۔ یہ ایک آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی انسان کپڑا خرید سکتا ہے تو وہ سلوانے کے لیے سلائی والے کا محتاج ہے، کوئی جوتا خرید سکتا ہے تو جوتے کی مرمت کے لیے وہ موچی کا محتاج ہے، کوئی انسان لکڑی خرید سکتا ہے اس کے دروازے فرنیچر بنانے کے لیے وہ ترکھان کا محتاج ہے۔ یعنی ہر بندہ دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس کے تعاون کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اصول اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو تو صرف نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اور میرے دوستو یہاں دیکھو، اللہ پاک نے الفاظ یوں نہیں فرمائے کہ تعاونوا علی المسلمین، مسلمانوں کا تعاون کرو، یہ نہیں فرمایا تعاونوا علی المؤمنین، مومنین کا تعاون کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کنبے قبیلے کا تعاون کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی پارٹی کا تعاون کرو، بلکہ لفظ کتنے خوبصورت ارشاد فرمائے بر اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ علماء نے لکھا ہے بر کہتے ہیں فعل الخیرات، اور تقوی کہتے ہیں ترک المنکرات۔ نیکی کے کاموں کا کرنا یہ بر ہے
اور گناہ کے کاموں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اب نیکی کے کام کرنے والا کوئی ہو اس کا تعاون کرو، وہ اپنی برادری کا ہے، وہ اپنی پارٹی کا ہے، وہ اپنے قبیلے کا ہے، وہ اپنے کنبے کا ہے، وہ مسلمان ہے، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو۔ گناہ سے کوئی بچنا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنا، چاہے پرایا، چاہے دوست، چاہے دشمن، وہ گناہ کے کام کو روکنا چاہتا ہے، اس کا تعاون کرو۔ یعنی کیسی خوبصورت تعلیمات ہے اسلام کی کہ عصبیت، تعصب، ضد، عناد کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو میں بس نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، وہ کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اب ہم دیکھیں ضد میں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ہماری پارٹی والے اچھا کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا، وہی اچھا کام دوسری مخالف پارٹی والے کر رہے ہیں تو ہم کیڑے نکالنے شروع کر دیں گے، جی یہ کیا کام ہے جی۔ ہمارا فرقہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے تو ہم کہیں گے بہت اچھا، وہی کام دوسرا فرقہ کرنے لگ جائے ہم کیڑے نکالنے لگ جائیں گے کہ یہ کیا ہے جی۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ صرف یہ ہے کہ نیکی کا کام تمہارا فرقہ کرے، تمہاری پارٹی کرے، مخالف فرقہ کرے، مخالف پارٹی کرے، جو بھی نیکی اور تقوی کا کام کرے اس کا معاون بن جاؤ، اس کے مددگار بن جاؤ۔ اور جو گناہ اور ظلم، تعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اس میں ہر طرح کا گناہ شامل ہے، چاہے اس کا کسی سے حق متعلق ہو چاہے نہ ہو۔ اور عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کی حق تلفی ہو۔ فرمایا ایسے کسی بھی گناہ کے معاون نہ بنو، مددگار نہ بنو۔ تو ظالموں کا تعاون کرنا، ظلم میں ساتھ دینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ ظالم اور ظالموں کا ساتھ دینے والے کہاں، ان کو سامنے لایا جائے۔ تو فرمایا جس نے ظالم کی اتنی مدد کی ہو کہ اس کے لیے قلم دوات ہی سیدھی کی ہو، اس کو بھی ساتھ کھڑا کیا جائے گا ظالم کے، اور ان سب کو لوہے کے صندوق میں بند کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ظلم پہ، گناہ پہ یا کسی کے ساتھ زیادتی پہ کسی کا تعاون کرنا، اللہ پاک نے اس کو سختی سے منع کیا۔ اب یہ ظلم کرنے والا ہماری پارٹی کا ہو، مخالف پارٹی کا ہو، ہمارے فرقے کا ہو، مخالف فرقے کا ہو، ہمارے قبیلے کا ہو، مخالف قبیلے کا ہو، کوئی بھی ہو، تعصب اور عصبیت کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا جہاں زیادتی اور ظلم ہو وہاں تعاون نہ کرو۔ کتنے خوبصورت اصول ہیں، اگر آج ہم ان اصولوں کو زندگی میں لائے، ہمارا معاشرہ اسی طرح کا معاشرہ بن جائے جس طرح کا معاشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا معاشرہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نام تو لیتے ہیں، کوئی اہل بیت کا نام لے کر ظلم کر رہے، کوئی صحابہ کا نام لے کر زیادتیاں کر رہے۔ اصل بات ہے صحابہ اور اہل بیت کے نظام کی۔ ان کا نظام کیا تھا؟ وہ نظام یہ تھا کہ یہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون تھے، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے یہ ہرگز تیار نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کا تعاون کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا آگے بڑھ کے ظالم کو ظلم سے روک دینا، اس کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کو ظلم سے باز کر دینا، یہ ظالم کی مدد ہے، ورنہ وہ جتنا ظلم کرتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔ اب میرے عزیز دوستو،
یہ ہم اپنی اپنی تشریح کرنے کی بجائے اگر علماء پہ اعتماد کریں تو وہ ہمیں دین کی صحیح تصویر سمجھاتے ہیں۔ نیکی اور تقوی کا تعاون کیا ہے اور برائی اور ظلم اور زیادتی میں عدم تعاون کیا ہے۔ اپنی مرضی سے اس کو طے نہ کریں بلکہ اپنے علماء کے ساتھ ہو کر اس کو طے کریں کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کیا ہے اور برائی اور گناہ کے کاموں اور ظلم اور زیادتی میں عدم تعاون کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اصول بڑا خوبصورت قرآن نے ہمیں دے دیا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تقوی کا کام ہو، فعل خیرات کا کام ہو، ترک منکرات کا کام ہو، وہ کوئی کرے اس کا ساتھ دو، اور کوئی بھی ظلم زیادتی گناہ کا کام ہو وہ کوئی بھی کرے، اپنا پرایا دوست دشمن اس کا ساتھ مت دو۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم بال برابر بھی ادھر ادھر ہو جائیں۔ اور اس پہ اللہ پاک نے پہرا کیا بٹھایا، دیکھیں کتنی خوبصورت آیت کے اختتام میں کیا جملہ اللہ پاک نے فرمایا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کر رہے ہو نہیں کر رہے، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ گناہ کے کاموں میں معاون بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو سامنے رکھ کے احکامات پہ عمل کرو۔ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان مجرم گناہگار گناہ کی نیت سے آنے والا وہ ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ میں کہیں کیمرے میں آ نہ جاؤں۔ تو اگر یہی بات لکھی جائے اور دل دماغ میں چھا جائے اور دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ خبردار اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر بتائیں کون بہادر ہے جو اس تصور کے بعد بھی گناہ کرے۔ پھر اس سے اگلا جملہ کیا فرمایا، یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، بڑی سخت سزا دینے والا۔ اللہ کی سزا سے بچو، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اگر اس اصول کو سامنے رکھو کہ نیکی اور تقوی میں ہم نے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، چاہے وہ نیکی کرنے والا کوئی بھی ہو، اور گناہ میں اور ظلم میں ہم نے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ گناہ اور ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اس اصول پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين